آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر خواتین جب اس قسم کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں انوالو ہوتی ہیں، چاہے وہ خود انوالو ہو جائیں یا ان کے پارٹنر یعنی ان کے ہسبینڈ انوالو ہو جائیں، تو گھرانہ تقریباً تباہی کے دہانے پر پہنچتا ہے۔ پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم نے جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز اور اس کے فیملی سسٹم پر جو مضر اثرات ہیں اس پہ ہم نے بات کی تھی، اور ہم نے بتایا تھا کہ اس قسم کی سچویشن سے گھرانے جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور صرف گھرانے ہی نہیں بلکہ بچوں کی تربیت پہ بھی بہت نیگیٹو اثر پڑتا ہے، اور ہم نے یقیناً اس کے حل پہ بھی بات کی تھی۔ لیکن جہاں کامنٹ سیکشن میں ہم نے دیکھا تو ہمارے لوگوں کی، جو ہمارے ویورز ہیں، ان کی انگیجمنٹ اتنی زیادہ ہے اس ٹاپک سے جڑی ہوئی کہ انہوں نے کچھ سوال بھیجے ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان کے سوالوں کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کیا جائے۔ ان کے سوالات کا جواب دینا بھی بطور انفلوئنسر ہم پہ لازم ہے کہ ہم جب ایک ایشو ریز کرتے ہیں تو لوگوں کے مختلف حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے جو ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں چیزیں، ہم ان کے سوالوں کا بھی جواب دینا چاہتے ہیں۔ اور ابھی اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مجھے جو کامنٹ سیکشن میں ایک کویسچن موصول ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ مسٹر طلحہ صاحب ہیں کوئی، انہوں نے کہا ہے کہ مرد دوسری عورتوں کی طرف تب جاتا ہے جب بیوی ہر وقت روتی رہتی ہے کہ میرے سر میں درد ہے، جبکہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ خوش گپیوں میں ٹھیک ٹھاک ہو، اور مرد کے سامنے 15 دن بعد بھی ڈرامے یا بہانے بنائے۔ تو ایسی عورت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو اب ایک جائز بات ہے نا، مرد دن بھر مزدوری کر کے آئے، اپنے تمام رسپانسبلٹیز کو وہ بہت اچھے طریقے سے نبھائے، اور جب وہ گھر آنے کا ارادہ کرے یقیناً اس کے دل میں یہی ہوگا کہ یار دن بھر کا تھک ہار کے اب میں گھر جا رہا ہوں تو مجھے بھی پرسکون 4 گھڑیاں مل جانی چاہیے جینے کے لیے، کہ جس میں مجھے کوئی ٹینشن نہ ہو، مجھے سکون دیا جائے۔ بہترین عورت تو وہی ہے نا کہ جب اس کا شوہر گھر پہ آئے تو وہ اس کو ہنستی مسکراتی ہوئی ملے، تاکہ وہ اپنی تمام دن بھر کی تھکاوٹ اور ٹینشنز کو بھول جائے۔ اب اس صورتحال میں تو عورت ہی قصوروار ہے نا۔ اس صورتحال میں اگر وہ سر باندھ کے بیٹھی رہے گی، ہر وقت دکھ درد بیان کرتی رہے گی، اس کی ماں بہنوں کے قصے چھیڑ کے بیٹھ جائے گی، یا جیسے ہی وہ بیچارہ گھر میں قدم رکھے گا تو اس کو ایک تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ایسی سچویشن میں مرد باہر کیوں نہیں بھٹکے گا؟ پھر تو میں اس چیز کو بطور عورت میں خود اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ یہ غلط ہے۔ مطلب مرد کے لیے وہ دن بھر جو آپ کے لیے آسانیاں، آپ کی زندگی پرسکون بنانے کے لیے وہ ہر طرح کی کوششیں کر رہا ہے، اور جب وہ گھر آتا ہے تو آپ اس کے لیے اس کی زندگی آسان بنانے کے بجائے اس کی زندگی مزید جہنم بنا دیں، تو اس صورتحال میں عورت کا قصور ہے، اور عورت کو ایسا کرنے میں واقعی یہ اس کا قصور ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً جب مرد اپنی ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے عورت کو بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ عورت اس کی طرف آئے تاکہ مرد اس سے تسکین پائے، اور عورت بہانہ بنانے لگ پڑے کہ میرے سر میں درد ہے، آج میرا موڈ نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے، آج وہ نہیں ہے، یا اس جو خاص لمحے ہیں ان خاص لمحوں میں وہ کوئی ایسی پرابلم کریٹ کر دے، یا ایسے ٹاپکس کو ڈسکشن کے اندر لے آئے کہ جہاں پہ وہاں مرد کا سارا موڈ ہی خراب ہو جائے، تو اس سچویشن میں بھی مرد اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن عورت خراب ہے۔ عورت کو نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر دیکھا جائے تو مرد اگر عورت کو بلا رہا ہے اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے تو جائز ہے نا یار، اس نے نکاح کیا ہے نا، اسی چیز کے لیے آپ سے شادی کی ہے نا، یہی چیز تو پھر آپ دونوں کے رشتے کو حلال بناتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ انکار کر دیتی ہیں، اس کی بات نہیں سنتی، بہانے بناتی ہیں، تو صبح تک اللہ اور اس کے فرشتے آپ پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر آپ اس مرد کو مجبور کرتی ہیں نا کہ وہ باہر جا کے منہ مارے، یا باہر جا کے یہی تسکین وہ کہیں اور ڈھونڈے، پھر آپ سے وہ بھی ہضم نہیں ہوتی۔ تو میرے خیال میں جو عورتیں اپنے مردوں کو اس قسم کی چیز میں ترسا رہی ہیں یا ان کے ازدواجی حقوق ادا نہیں کر رہی، وہ انتہائی غلط ہیں اور غلط رستے پر ہیں، اور وہ اگر ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اگر مرد باہر جا کے کہیں اٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ برابر کی گناہ گار ہے۔ باقی دوسری طرف میں یہ کہوں گی کہ مرد ذات کو بھی اپنے رویوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیوں وہ باقیوں کے ساتھ اچھے موڈ میں ہے اور آپ کے آتے ہی آپ کی طرف وہ اگر اس طرح کا موڈ بنا لیتی ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی تھوڑا سا اپنے میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں کہیں پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ بدبودار جسم کے ساتھ تو اس کے پاس نہیں آ رہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنی اذیت پہنچاتے ہیں کہ وہ اس ریلیشن شپ کی خوبصورتی کو محسوس ہی نہیں کرنا چاہتی؟
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کچھ مرد اتنے ٹاکسک ہو جاتے ہیں کہ وہ بس اپنے مطلب کے لیے قریب آتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر ماں بہنوں کی باتوں میں آ کر اسے ذلیل کرتے رہتے ہیں یا اس کو پریشان کرتے ہیں. تو کئی عورتیں اس قسم کی سچویشن سے بچنے کے لیے ان کو ایک ہی حربہ نظر آتا ہے کہ بس وہ جو میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلق ہے اسی سے انکار کر دے. انہیں بہت پاور فیل ہوتی ہے کہ بس میں اس کے قریب نہیں آؤں گی اور میں اس کو اپنا آپ نہیں سونپوں گی، تو بس یہی میرا بدلہ ہے. یہ بدلہ نہیں ہوتا، یہ بے وقوفی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی سبب ہے. جب اس نے آپ سے نکاح کیا ہے، اس نے آپ کو ایک ویلیو دی ہے، آپ اس کی بیوی ہیں، اس کی شریک حیات ہیں، تو اس کے ازدواجی حقوق پورے کرنا آپ پہ فرض ہے. اور اگر آپ نہیں پورے کر رہی تو آپ گناہ گار ہیں، آپ غلط ہیں. اچھا، اب ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے، یہ جاوید کاظمی صاحب ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ بہت دردناک ہے مگر بہت سے لڑکے یا بہت سے مرد جو ہے وہ رومانٹک ہوتے ہیں جو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اس سلسلے میں مرد کے باپ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اکثر لڑکے اپنے باپ کے مورل ویلیوز سے سیکھتے ہیں. اچھا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. پیرنٹس کی جو تربیت ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. پیرنٹس کا جو طرز عمل ہے بچے اسے دیکھ کے اپنی پرسنالٹی میں، اپنے ڈیلی لائف میں اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اگر گھر کا ماحول ایسا ہے کہ جس میں زنا کاری، بدکاری اور فحش چیزیں سرعام دیکھی جاتی ہیں، ڈسکس کی جاتی ہیں اور ایک نارملائز طریقے سے ان کے اوپر وہ نارملائز طریقے سے ان کو فیملی میں جو ہے وہ چلنے دیا جاتا ہے، تو بچوں کے لیے تو وہ گناہ نہیں ہے نا، بچوں کے لیے تو وہ ایک معمول کی بات ہوگی. جن گھرانوں میں، خصوصاً اگر ہم اسلامک فیملیز کی بات کریں کہ جو مسلمان گھرانے ہیں، وہ اپنی قرآن و حدیث کے حساب سے، اللہ تعالیٰ کے بتائے طریقوں کے حساب سے اگر پیرنٹس اپنے گھر کا ماحول بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان چیزوں کو لاگو کرتے ہیں اپنے گھر میں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں وہ ان رولز کو، تو یقیناً بچے بھی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کیونکہ اب آپ نے وے آف لائف دے دیا نا بچے کو، آپ نے کچھ رولز سیٹ کر دیے کہ بھئی ہمارے گھر کے یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، ان طریقہ کار پہ ہم اپنی زندگیاں گزاریں گے، یہ چیز خدا کو پسند ہے، یہ چیز خدا کے رسول کو پسند ہے، یہ طریقہ کار ہمیں قرآن و سنت کے حساب سے بتایا گیا ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے تو اللہ کے نزدیک بھی گناہ گار ٹھہریں گے اور ہمارے گھرانے کا نظم و نسق جو ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا. تو جب اتنے اسٹرکٹ رولز رکھ کے آپ اپنی زندگیوں کو چلاتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر باپ بھی، I'm sorry to say بٹ اگر باپ بھی رنگین مزاج ہے اور وہ بھی اپنے موبائل پہ ایسی رنگ برنگی چیزیں دیکھ رہا ہے، گانے، ناچ باجے، یہ ساری چیزیں اگر موبائلوں پہ اوپنلی بچوں کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں تو بچے کہاں سے مورل ویلیوز سیکھیں گے؟ کہاں سے یہ سیکھیں گے کہ یہ غلط ہے جب وہ اپنے باپ کو وہ کرتے دیکھ رہے ہیں؟ اور باپ ایک رول ماڈل ہوتا ہے بچے کے لیے. تو اگر باپ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور خصوصاً آج کل کی مائیں، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا بچوں کی تربیت کے حوالے سے، وہ تو اپنا بزی ہیں، ٹک ٹاک چل رہی ہے، ریلز چل رہی ہیں، گانے باجے چل رہے ہیں، اور کوئی مورل ویلیوز کے اوپر دھیان دینا ماؤں نے چھوڑ ہی دیا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا آج کل کی جو خواتین ہیں ان کو بھی. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں نا تو وہ ماں کو فالو کر رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ میری ماں کیسی ہے، جیسی آپ ہوں گی ویسی ہی آپ کی بیٹی بڑی ہوگی، جیسا باپ ہوگا ویسا ہی بیٹا بڑا ہوگا. تو بہت ضروری ہے کہ ماں باپ دونوں خود دین پر پہلے ہوں، تب وہ بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بچوں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، آپ یہ کریں، یہ نہ کریں. مثال کے طور پہ دیکھیں، جب ہم چھوٹے تھے تو ایک کمرشل چلا کرتی تھی کہ ایک بچہ پڑھ رہا ہے بیٹھا ہوا تو اس کا والد اس کے سامنے سگریٹ پیتا ہے. جب والد بچے کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے تو وہ چیز نارملائز ہوگی نا بچے کے لیے، تو بچہ بھی پھر وہی پریکٹس کرتا ہے کہ وہ ماچس لے کے وہ اپنی پینسل کو آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور میسج آتا ہے جی تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ تو ہے، پر جو پریکٹس آپ نے اس کے سامنے کی، آپ کیسے بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے، آپ خود کر رہے ہیں؟ تو پہلے مثال دینی ہوگی نا، پہلے آپ کو خود کو روکنا پڑے گا ان تمام برائیوں سے جن سے آپ اپنے بچوں کو روکنا چاہتے ہیں. تو آپ رول ماڈل ہیں. تو واقعی میں مانتی ہوں اس چیز کو کہ گھر کی تربیت، پیرنٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. جب آپ گھر میں اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو، اب صرف ایک بیٹے کی بات نہیں ہے، بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو ہی آپ حلال حرام کا کانسیپٹ کلیئرلی بتائیں گے، تو پھر وہ جب گھر سے باہر نکلیں گے
تو باہر کسی کی بیٹی دیکھی یا کسی کا بیٹا دیکھا تو تمیز سے ان کے ساتھ بیہیو کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل کی بچیوں نے بھی انت مچائی ہوئی ہے. جس طرح سے وہ سوشل میڈیا پر جو کچھ کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے، لڑکیاں فینٹیسائز کر رہی ہیں، لڑکیوں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہے. وہ بنے بنائے بسے بسائے لوگوں کے گھر تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھی ہوتی ہیں. ایک بھائی نے لکھا کہ سارا الزام مرد کو کیوں دے رہی ہیں، عورت بھی، مرد کو بھٹکانے والی بھی تو عورت ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ شادی شدہ مردوں کو جو باہر دوسری عورتیں اٹریکٹ کر رہی ہیں، ان کو کوئی سمجھ ہے؟ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو مرد میرڈ ہے، اگر وہ اپنی بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، وہ کہاں کا وفادار ہے آپ کی طرف؟ اور آپ کون سی کوئی دودھ کی دھلی ہیں جو آپ کسی کا گھر برباد کرنے کو چلی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا عورت ہی عورت کی دشمن ہے، اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اگر عورت یہ ٹھان لینا کہ یار میں نے نہیں کسی کا گھر برباد کرنا، میں نے سدھر کے رہنا ہے، میں نے پاکیزہ رہنا ہے، میں نے اپنے جو میرے نصیب میں اللہ پاک نے مرد لکھا میں نے اس تک محدود رہنا ہے. میں جگہ جگہ منہ نہیں ماروں گی، میں ہر بندے کے آگے ٹیشو پیپر بن کے نہیں آؤں گی، میں ہر بندے کو اتنا الاؤ نہیں کروں گی کہ وہ میرے سے مزہ لیتا پھرے. جب عورت سدھر جائے گی نا تو معاشرہ سدھر جائے گا. اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں مرد کہ ٹھیک ہے ان کی فطرت ہے. میں کہتی ہوں فطرت میں رکھا گیا ہے، بٹ دیکھیں آپشن تو آپ کے پاس ہے نا. آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ گناہ کی طرف جائیں یا نہ جائیں. اللہ پاک نے جب جنت اور دوزخ بنائی نا تو فرشتوں کو اس کا وزٹ کروایا. اور آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کو اللہ پاک نے یہ جنت اور دوزخ دونوں دکھائی نا. تو جب جنت دکھائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ یا اللہ اتنی بہترین جنت تو نے بنائی ہے، کون یہاں نہیں آنا چاہے گا. تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ رستہ دکھایا جو جنت کی طرف جا رہا ہے. تو وہ رستہ بہت پرخطر تھا، بہت مشکل تھا، انتہائی مشکل تھا. پھر اسی طرح جب اللہ پاک نے دوزخ کا وزٹ کروایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ یہ تو بہت ہی بھیانک جگہ ہے، یہاں کون آنا چاہے گا. تو اللہ پاک نے جب دوزخ کی طرف کا رستہ دکھایا نا، دوزخ کو جانے والا رستہ، تو وہ عیش و آرام سے بھرا ہوا تھا. اتنی اٹریکشنز تھیں، اتنی ساری چیزیں جو کسی انسان کو بھٹکانے کے لیے یا کسی انسان کو اس طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی تھی، وہ سب چیزیں اس رستے میں تھیں. تو نیکی کے رستے یا فلاح کے رستے یا جنت کے رستے پہ مشکلات ہیں. خود پہ قابو پانا پڑتا ہے، خود کو روکنا پڑتا ہے، گناہوں کے رستے سے، بری جگہوں سے، بری عادات سے، زنا سے، بدکاری سے خود کو روکنا پڑتا ہے. مشکل ہے یہ رستہ، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کو فلاح کی طرف لے جائے گا. ایٹ دی اینڈ آپ کو اللہ کے بتائے رستے پہ لے جائے گا. ایٹ دی اینڈ آپ کو بہتری کی طرف لے جائے گا. لیکن جو گناہ کا رستہ ہے اس میں بہت اٹریکشن ہے، اس میں اتنی تڑپ ہے انسان کے لیے، جگہ جگہ شیطان نے جال بچھا رکھے ہیں. تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ مرد کی نیچر ہے، ارے بھائی نیچر نہیں ہے، آپشن آپ کے پاس موجود ہے، آپ رک سکتے ہیں. اگر حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ اگر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں نا، قرآن پاک میں موجود ہے، تو زلیخا وہ تو فریفتہ ہو گئی تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام پہ. کتنے خوبصورت اللہ کے پیغمبر تھے، وہ مرد تھے، مرد کی نیچر ہے. اب ذرا سوچیں، اس نے دروازے بند کر دیے، اس نے ہر ممکن کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانے کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مرد کی نیچر کا بہانہ نہیں لگایا. انہوں نے اللہ پاک سے اس مکار عورت کے جال میں پھنسنے سے بچنے کے لیے اللہ پاک سے پناہ مانگی، اللہ پاک سے دعا کی، اور جب اللہ پاک سے انہوں نے دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی. آج کل کی دنیا کے جو فریب ہیں، جو جال ہیں، جو عورتوں کے خوبصورت چہرے دیکھ کر آپ لوگ جو ہے فریفتہ ہو جاتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں کہ یار اف اللہ میں کیا کروں، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا. برداشت ہی تو کرنا ہے نا، برداشت ہی تو کرنا ہے. آپ کوئی بازاری مرد تو نہیں ہے نا کہ جہاں پہ گندگی دیکھی منہ مارتے پھرے. کیوں آپ ایک عورت کے اوپر جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتے جو آپ کی نسل آگے پروان چڑھائے گی؟ جس طرح سے آپ پاکیزہ ہوں گے، آپ کو اللہ پاک پاکیزہ عورت بھی عطا کرے گا، اور پاکیزہ عورت کے ذریعے اللہ پاک آپ کو پاکیزہ نسل عطا کرے گا.
یہ کہاں کا اصول ہے؟ مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جی مرد کو 4 کی اجازت ہے تو مرد کر سکتا ہے. یار جب اسلام نے یہ چیز کی، یہ کہی ہے نا، تو قرآن پاک کو غور سے پڑھیے. کہا گیا ہے، بے شک اجازت دی گئی ہے، فرض نہیں کی گئی، لازم نہیں ہے کہ جی اب آپ کہہ دیے تو اب ہم کرتے رہیں. بھئی کوئی ریزن ہوگی نا. فرض کریں آپ نے شادی کی، آپ کو اللہ پاک نے اولاد سے نہیں نوازا. اچھا، اب اس میں بھی مائنڈ میں رکھیے گا کہ میڈیکلی اتنی پاسبلٹیز نکل آئی ہیں کہ کوئی بھی انسان خود کو بے اولاد جوڑا کہہ نہیں پا رہا. کیوں؟ کیونکہ کتنے IVF کے طریقہ نکل آیا ہے، جینڈر سلیکشن کے طریقے نکل آئے ہیں. میڈیکلی آپ 100 طریقے آپ دیکھیں، ڈاکٹرز آپ کو بتا دیں گے کہ مرد میں اگر مسئلہ ہے یا عورت میں اگر مسئلہ ہے تو میڈیکلی پاسبل ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو حلال طریقے سے اولاد کی نعمت سے نوازا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بشرطے کہ آپ کی نیتیں صاف ہوں. ٹھیک ہے. پھر بھی اگر میں کہتی ہوں کوئی 100 میں سے اکا دکا چانس ہے کہ نہیں ہو پا رہا، تو پھر تو ریزن بنتی ہے نا. پھر تو میں ان خواتین کو بھی کہتی ہوں کہ بھئی اگر کوئی بھی طریقہ ممکن نہیں ہو پا رہا، میڈیکلی ہر جگہ سے آپ لوگوں کو جواب مل گیا ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہو پا رہی، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے شوہر کی شادی کروائیں. میں خود اس چیز کے میں ایگری ہوں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میڈیکلی ہر ممکن کوشش کر کے آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اور نہیں ہو پا رہا، تو پھر مرد کو دوسری شادی کے لیے اجازت دی جائے. لیکن اولاد بھی آپ کی ہے اور آپ کی بیوی بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی کمی نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہے. پھر بھی یہ جو سوری ٹو سے بٹ ادھر ادھر منہ مارنے کی عادت ہے، یہ کہہ کہ مرد کی فطرت ہے، نو، فطرت نہیں. آپ کی اگر تربیت میں فرق آیا ہوا ہے تو آپ تھوڑا سدھار لیں خود کو، کیونکہ آپ کی ان عادتوں کی وجہ سے نا آپ کے بچوں پہ بہت برا اثر پڑے گا. آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا اچھا ہنستا بستا گھر ہے، تو میرے خیال میں ایک پر ہی اکتفا کریں جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے. اور جہاں بات ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی شادیاں کی، ان کا طرز عمل تو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تو دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان سے کوئی غلطی اس طرح ہو پائے گی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسری شادی کرتے ہیں تو ہمارا ملان ڈیفینیٹلی دوسری جو سیکنڈ وائف ہے اس کی طرف ہو جاتا ہے. ہم پہلی کو ذلیل و خوار کرنے لگ پڑتے ہیں، ہم اس کے حقوق ہی پورے نہیں کر رہے ہوتے، ہم ایموشنلی اتنا زیادہ ڈیمیج کر دیتے ہیں سب کچھ، فائنینشلی. میری کتنی فرینڈز ہیں جن کے شوہروں نے جب اس چیز کو لاجک بنایا کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے اور وہ دوسری تیسری عورت کی طرف گئے، تو پہلی بیچاری رل گئی، اس کی اولاد رل گئی. نہیں پورا کر سکتا بندہ. وقتی تو فینٹیسیز لگتی ہیں کہ یہاں بھی ایک عورت ہو تو وہاں بھی ایک عورت ہو اور میں جی بڑا کوئی 30 مار خان ہوں. اصل میں تو مرد خود برباد ہو جاتا ہے. نہیں پوری کر سکتا بھائی، نہیں کر سکتا، ایموشنلی نہیں کر سکتا، فائنینشلی. اچھا مثال کے طور پہ ایک بھائی صاحب نے تو کامنٹس میں یہ بھی لکھا تھا جی کہ گلف کنٹریز میں تو عورتیں خود اپنے مرد کے لیے دوسری تیسری چوتھی لے کر آتی ہیں. میری بات سنیں، اتنا اگر آپ کو ان چیزوں کا شوق ہے نا کہ دوسری تیسری چوتھی بھی دائیں بائیں گھومتی رہے، تو اپنے میں اتنی تورا بھی پیدا کریں. صرف سیکچول ریلیشن شپ کی بات نہیں ہے کہ جی دوسری تیسری چوتھی مرد کا حق ہے تو بس وہ گھماتا پھرے دائیں بائیں. آپ نے ان کی تمام ایموشنل نیڈس کو بھی پورا کرنا ہے، فائنینشیل نیڈس کو بھی پورا کرنا ہے، سوشل نیڈس کو بھی پورا کرنا ہے، سائیکولوجیکل نیڈس کو بھی پورا کرنا ہے. آپ کیسے کسی انسان کو نگلیکٹڈ فیل کروا سکتے ہیں؟ اگر آپ 4 شادیوں کے شوقین ہیں تو آپ کہاں پورے ہوں گے؟ نہیں پورے ہو سکتے آپ، مجھے پتا ہے. اس لیے یہ جو ایک فینٹیسی کریٹ کی گئی ہے نا کہ دائیں بائیں لڑکیاں گھومتی رہیں، جی انسان کا، مرد کو تو اجازت ہے. مرد کو ایسی کہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کا جو کہتے ہیں نا ایموشنل اتیاچار کرے یا کسی کو ایموشنلی ابیوز کرے یا کسی کو اتنا ہرٹ کرے. اسلام میں تو دل آزاری سے سخت منع کیا گیا ہے. اس لیے ان فضول سی لاجکس کو ختم کر دینا چاہیے. اور واپس آتے ہیں خواتین پر کہ یہ جیسے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میم اگر ایک عورت ایسا کرے تو کیسے پتہ چلے کہ وہ دھوکہ دے رہی ہے اپنے خاوند کو؟ دیکھیں، لعنت ہے ایسی عورتوں پر جن کے شوہر ان کی تمام ضروریات پوری کر رہے ہیں اور وہ پھر بھی باہر گند میں منہ مار رہی ہیں. شرم آنی چاہیے ایسی عورتوں کو جو اپنے شوہروں کی ناشکری ہیں. دوزخ میں عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد صرف اس وجہ سے ہوگی کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری ہیں. جب آپ کی تمام نیڈس پوری ہو رہی ہیں، جب آپ سے آپ کا شوہر اتنا پیار کر رہا ہے، وہ
صبح نکلتا ہے اور شام کو